بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کروڑا حمد و ثنا رب کریم عز و جل کی، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، الحمدللہ۔ اور لاکھوں کروڑوں درود پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام اور دوستو احباب اور پیارے اساتذہ کرام جنہوں نے بچپن میں مجھے پڑھایا، وہ میرے سوشل ایپ فیس بک، ٹک ٹاک یا یوٹیوب پہ اگر میرے فرینڈ ہیں تو ان کو میری طرف سے پیارا محبت برا سلام قبول کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ 27 نومبر 2022 بروز اتوار صبح ابھی نماز فجر ادا کی ہے اور یہ میں بلاغ کرنے لگا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ پاک ہمارے پاکستان وطن کو، وطن عزیز کو سلامت رکھے۔ اللہ پاک وطن عزیز کو دشمن عناصر سے محفوظ رکھے اور اللہ پاک ہمیں راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین کرام اور دوستو احباب، گزارش یہ ہے کہ ایک غلط عمل جو ہے یا بد کردار ہونا یا غلط کردار کا مالک ہونا، یہ ہر طبقہ، ہر مسلک، ہر جماعت یا کسی بھی شعبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ غلط بندے کی کوئی مخصوص یہ نہیں ہے کہ وہ ایک مخصوص جماعت ہوگی یا مخصوص ایک ادارہ ہوگا یا جو بھی ہے، غلط ہوگا۔ غلط جو ہے وہ کسی بھی ادارے میں، جماعت میں، سیاسی جماعت ہو، بھلے مذہبی ہو، جو بھی ہو، اس میں ہو سکتا ہے۔ اور اس پہ تنقید یہ نہیں ہے کہ پوری جماعت یا پورے ادارے یا اس پہ تنقید ہوگی۔ اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو باقاعدہ وہ پروف کے ساتھ ہی کرتا ہے۔ اگر کوئی مصدقہ یعنی کوئی پروف، ثبوت ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کسی پہ تنقید کرتا ہے تو اسے حق ہے اس غلط بندے کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے۔ اسی طرح ہی ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی اور ہم ایک عظیم قوم بن کر ابھریں گے۔ ناظرین کرام، کچھ دنوں پہلے میرے عزیز نوجوان کہہ لیں، بچے ہیں، ابھی ایک بچہ ہے، اس کی تقریباً 15-20 سال عمر ہے، نوجوان ہے۔ تو دوسرا میرا ایک کزن ہے، ان کی تقریباً 25 سے 30 سال کے درمیان میں عمر ہوگی۔ وہ کام کرتے ہیں ہوٹلنگ پہ شیف کا کام کرتے ہیں۔ ایک ویٹر ہے، دوسرا ایک شیف ہے۔ تو 2-3 دن پہلے انہوں نے جب ادھر آئے ہمارے علاقے میں، تو وہ لاہور یا پاکستان کے مختلف شہروں میں کام کرتے ہیں۔ ابھی حالات معاشی لحاظ سے کچھ خراب ہیں تو پریشانی ہے، صاف ظاہر ہے۔ تو اس طرح کا معاملات نہیں چل رہے، بے روزگار لوگ بہت ہیں، اور جو مزدور پیشہ لوگ ہیں، جو دیہڑی دار لوگ ہیں، ان کو زیادہ پریشانی کا سامنا ہے۔ تو دعا ہے اللہ پاک ان سب کو رزق حلال عطا فرمائے۔ اور جو لوگ اپنے وطن عزیز پاکستان کو چھوڑ کر باہر ممالک بسلسلہ روزگار گئے ہوئے ہیں، تو اللہ پاک ان کو بہتر روزگار عطا فرمائے، ان کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے۔ تو ناظرین کرام، میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ غلط لوگ کسی بھی جماعت، کسی بھی ادارے اور کسی بھی قوم، برادری کہہ لیں، اس میں ہو سکتے ہیں۔ تو غلط کو غلط آپ کھل کر کہیں، اگر آپ کے پاس اس کا باقاعدہ ثبوت ہے۔ ہاں، سنی سنائی باتوں پہ آپ کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے، کہ ہو سکتا ہے کوئی غلط کہنے والا اس کی کوئی ذاتی اس میں انا ہو یا ذاتی کو ان کا معاملہ ہو، تو وہ کسی کو بدنام کر رہے ہوں۔ تو اس میں ہم گریز کریں جب تک ہمیں کوئی پکا پروف نہیں مل جاتا۔ تو میرے وہ عزیز رشتہ دار جب مجھے ملے نا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے ساتھ لاہور میں ہم کام کر رہے تھے، ایک ہوٹل کہہ لیں، ریسٹورینٹ کہہ لیں، تو اس پہ تو انہوں نے ہم سے تقریباً 2-2.5 مہینے کام کروایا، اور 2-2.5 مہینے کام کروانے کے بعد انہوں نے پہلے مہینے کی جو ہے وہ سیلری تو دے دی، مگر جو اس کے بعد کے جو دن تھے، انہوں نے مطلب جو آنر تھے ریسٹورینٹ یا ہوٹل کے، تو انہوں نے سیلری نہیں دی۔ تب وہ صاف ظاہر ہے، جب اس طرح کی کوئی روک ٹوک ہوتی ہے یا پیمنٹ وغیرہ کسی کی ڈیلے ہوتی ہے، تو وہ پوچھ کر شروع کرتے ہیں سٹاف میں سے کہ یار یہ کس طرح کا مالک ہے، کیا ہے اس کا کردار، کیا ہے، کیا کرتا ہے ورکروں کے ساتھ۔ تو وہ میرے جو کزن تھے، انہوں نے مقصد پوچھنا شروع کیا، تو معلومات جب کی تو پتہ چلا کہ وہ مالک، جو ہوٹل کا مالک ہے، اس کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، جو کہ اب آج کل کے دنوں میں بہت مقبول، پاکستان کیا دنیا بھر میں یہ مقبول ترین جماعت، سیاسی جماعت کے طور پہ ابھی چل رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی مقبولیت میں بے بہا اضافہ ہوا ہے۔ ان کا بیانیہ بچے بچے کی زبان پہ ہے۔ پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اکثریت تعداد میں۔ تو
وہ جو آنر ہیں ہوٹل کے، ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے. اب تحریک انصاف سے ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو بھی تحریک انصاف میں ہے وہ سب دودھ کے دھلے ہیں، ان میں کوئی غلط کردار کا ہو ہی نہیں سکتا. تو تو اس بندے نے نا، میں آپ کو اینڈ میں نام بھی بتاؤں گا اور لوکیشن بھی بتاؤں گا اور ہوٹل کا نام کیا ہے اور لاہور میں کس جگہ پہ واقع ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو وہ بیچارے کام کرتے رہے مہینہ دو. اب حالات دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہیں. بہت مہنگائی ہے، پریشان ہے عام بندہ، دیہڑی دار بندہ بہت پریشان ہے. گھر کے گزارا کرنا بہت مشکل ہے. ہانڈی چولہے کا نظام چلانا بھی بہت مشکل ہو گیا عام بندے کے لیے. تو وہ بیچارے پوچھ گچھ کرتے رہے. جب انہیں معلوم پڑا کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے، یہاں کے ورکروں کو، سٹاف کو پریشان کرتا ہے، سیلری نہیں دیتا، بلیک میل کرتا ہے بعد میں. اور بعض اوقات تو یہ ہے کہ وہ بدماشی پہ اتارتا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہیں فیر مروا دوں گا. اپنے آپ کو بڑا اپروچیبل شو کرتا ہے کہ تم جس بھی علاقے سے تمہارا تعلق ہے میں تمہیں گھر سے اٹھوا لوں گا. وہ بیچارے بچے تھے، اتنی عمر اتنی نہیں ہے ان کی، محنت مزدوری کرتے ہیں، اپنا گھر کا نظام چلاتے ہیں. تو وہ پریشان ہو گئے. ان میں سے ایک جو سینئر تھا، جو شیف تھے ان کے وہاں کھانا بناتے تھے، تو وہ تو کچھ دن پہلے چلے آئے اپنے گھر، کہ بہانہ بنایا کہ ہمارے گھر میں کوئی مسائل چل رہے ہیں یا جو بھی ہے ان کے مسائل بھلے ہوں گے. تو وہ چھٹی لے کر جو ہی گھر پہنچے تو پیچھے جو ایک لڑکا رہ گیا. تو ان سے اس ہوٹل مالک نے، وہ ایک ویٹر کے طور پہ کام کرتے تھے، فراز نام ہے اس لڑکے کا. فراز احمد سے جو ویٹر کا کام کرتے تھے اس سے جھاڑو مروانا شروع کر دیا، صفائی ستھرائی والے کام شروع کر دیا. تو اس نے جب ذکر کیا اپنے وہ دوسرے کزن سے جو وہاں سینئر تھے، شیف تھے، چھٹی پہ آئے ہوئے تھے اپنے گھر، تو انہوں نے بتایا کہ ہم سے نا صفائی ستھرائی کا کام لیا جا رہا ہے. تو اس نے رابطہ کیا اس اپنے باس سے، مالک سے، کہ سر آپ یہ کس طرح کے معاملات کر رہے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں جو ہمارا کام ہے وہ ہم سے لیں. میرے کزن ویٹر ہیں وہاں پہ، آپ ویٹری کا کام لیں. کام اگر نہیں ہے، معاملات آپ کے صحیح نہیں چل رہے، سیل نہیں ہو رہی، تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، آپ بھلے چھٹی کروا دیں. تو وہ بقول سرفراز احمد کے، کہ وہ کہنے لگے کہ وہ بدماشی پہ اتارا ہے، اس نے ہم سے موبائل فون لے لیے اور ہمیں کہنے لگا کہ بلواؤ اس بندے کو جو تمہارا شیف ہے، اس کو بلاؤ، میں اس کو ذرا دیکھوں کہ وہ کس طرح کا بدماش ہے. تو وہ بچہ بیچارہ پریشان ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ میں نے بہت محنت سماجت کی، میں ان کی مسز کے پاس گیا تو خیر انہوں نے موبائل واپس کروا دیا. پھر بعد میں مطلب مسئلہ لگا کے ہم سے کام لینے کا وہ کیا کہ یار بس وہ میں غصے میں تھا، تو آپ مہربانی کریں، آپ کام کریں یار، کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے غصہ چڑھ جاتا ہے. تو وہ لڑکا اس نے کہا کہ سر آپ 2 مہینے ہو گئے یا 2 مہینے سے اوپر ہو گیا، آپ مہربانی فرمائیں مجھے سیلری دیں تاکہ میں اپنے گھر بھجواؤں. تو انہوں نے سیلری دینے سے صاف انکار کیا کہ وہ آپ اس شیف کو بلواؤ جو تمہارا کزن گھر گیا ہوا ہے، اس کو بلواؤ، پھر میں آپ کو سیلری دوں گا. میں دیکھتا ہوں وہ کس طرح کی بدماشی کرتا ہے، مجھے دھمکیاں دیتا ہے کہ یہ کام نہیں کریں گے وہ تمہارا باپ کرے گا، یعنی گالی گلوچ پہ اترا ہے. اب وہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے اس شخص کی یہ میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ غلط بندہ غلط ہی ہوتا ہے، بھلے وہ کسی بھی جماعت میں ہو، غلط کو غلط کھل کر کہنا چاہیے. اب وہ فراز احمد بھی وہاں سے نکل پڑا. انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں کام نہیں کرنا، تو جو مالک ٹائم پہ تنخواہ ہی نہیں دیتا وہاں کام کرنے کا کیا فائدہ. اب وہ بیچارے یہاں 5-10 دن رہے. پھر وہ مختلف جگہوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ کہیں کوئی جاب مل جائے. ایک کی فراز احمد کی 25,000 سیلری جو ہے روک لی گئی، اور دوسرا جو شیف محمد زاہد نام کے تھے، وہ جب گھر واپس آئے تو ان کا 13,000 ان کے یہاں بقایا رہ گیا تھا. وہ 13,000 بھی ان کو نہیں دے رہے، اور ان کو باقاعدہ دھمکیاں یہ مل رہی ہیں کہ اگر تم میرے پاس نہیں آئے تو میں تمہیں گھر سے اٹھوا لوں گا. تو ناظرین کرام، یہ بہت ہی افسوسناک چیز ہے جو ہمارے پاکستان میں اکثریت پائی جاتی ہے. اس طرح کی لاقانونیت، ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور یہ تب ہوگا جب ہم سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزوں کو وائرل کریں گے، اس طرح کے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے ملک میں بہتری ضرور آئے گی، انصاف کا بول بالا ہوگا اور ظلم و جبر کا خاتمہ ہوگا. اور یہی ہمارے چینل کا بھی مشن ہے، BNN میڈیا بھاولپور، کہ ظلم کے خلاف مظلوم کے ساتھ، حق سچ کا ساتھ میں اور آپ مل کر دیں گے.